زندگی بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اس دنیا میں آئے اور یہ دنیا مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحانی جگہ کی طرح ہے، جیسے ایک اسکول میں ہر ہفتے امتحان ہوتا ہے۔ کچھ اسکولوں میں تو روزانہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ہے، اللہ آپ کو بار بار آزمائے گا، ہر دن ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں ایک کے بعد دوسری آئیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ہیں۔ یہاں موجود ہر شخص بشمول میرے مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ہم سب کو صحت کے مسائل کا سامنا رہا ہے، چاہے وہ ایک کھانسی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی کسی صحت کے مسئلے کا سامنا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ کیونکہ اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مشکلات پر غصہ کرتے ہیں، کچھ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نہ غصہ کریں اور نہ مایوس ہوں۔ ہر آزمائش میں صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم سب کو ایک جیسے مواقع یا کامیابیاں حاصل نہیں ہوتے۔ ہم سب بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکے اور نہ ہی وہ قابلیت حاصل کر سکے جو ہم چاہتے تھے۔ کبھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو کبھی ہمارے حالات مختلف تھے۔ ہر انسان کے دماغ کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں خاص بنایا ہے۔ آپ کسی نہ کسی چیز میں ضرور اچھے ہیں، وہ چیز ڈھونڈیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی خوبی وہی ہو جو میری ہے۔ اللہ نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس نے آپ کو کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں جو شاید دوسروں کے پاس نہ ہوں۔ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ کے کاموں میں ماہر، کچھ ریاضی یا سائنس میں اچھے، تو کچھ بہترین منتظم یا استاد ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے، لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کم کماتے ہیں تو گھبرائے نہیں۔ یاد رکھیں وہ شخص جو 50,000 قطری ریال مہینہ کماتا ہے اور دوسرا جو 500 قطری ریال مہینہ کماتا ہے، دونوں زندہ رہتے ہیں، دونوں کھاتے ہیں۔ اگر وہ شخص جو 50,000 کماتا ہے اچانک بے روزگار ہو جائے تو اسے مشکل ہوگی۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ اپنے حالات کا بہترین استعمال کرے گا۔ شاید اس نے پہلے سے کچھ رقم بچا کر رکھی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور اسے بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ افسردہ ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا اور حالات کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ وہ نہیں سمجھے گا کہ وہ شخص جو سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ وہ خوش ہے، سلام کرتا ہے اور وقت پر نماز پڑھنے کے لیے اپنا جھاڑو رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اسے 1 ریال دے دیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی گرمی میں آپ کے شاپنگ بیگز ہوٹل تک لے جائے گا اور زیادہ توقع نہیں رکھے گا۔ وہ اللہ کی عطا کو سمجھتا ہے اور یہی چیز اسے خوش رکھتی ہے۔ وہ ہم سے زیادہ خوش ہے، حالانکہ آپ کے پاس 1000 ریال ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اپنی آزمائش کو مایوسی کا سبب نہ بنائیں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے آزمائش ہے وہ کسی اور کے لیے اللہ کا انعام ہو سکتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں اور پھر بھی وہ بہت خوش ہیں۔ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو کئی سالوں سے حرکت نہیں کر سکتا، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مفلوج ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں دیکھیں اور ان سے بات کریں تو آپ کو حوصلہ ملے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کا سکون اور اللہ پر اعتماد ہم میں سے اکثر لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں مسائل آئیں گے۔ مشکلات آپ کی زندگی میں پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے گناہ یا نیکیاں لکھنے کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا، آزمائشیں تب بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ معصوم بچے جو کچھ نہیں جانتے کبھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کیوں آزمایا؟
لیکن یہ آزمائش دراصل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ان کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے لیے جنت میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، سوالات کرتا ہے اور شادی کی عمر تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو برائے کرم بچے کی بات کو سمجھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے طعنوں سے ڈرتا ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا زیادہ شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ اگر آپ اللہ کی امانت پوری کر رہے ہیں تو اسے خوبصورتی کے ساتھ پورا کریں۔ اگر آپ کے پاس جائز وجوہات ہیں تو بچے سے بات کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ اسلام کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا ہم سب مسلمان خاندان نہیں ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی ثقافت اسلام کے مطابق ہے تو یہ ایک خوبصورت ثقافت ہے، لیکن اگر اس میں کوئی عناصر اسلام کے خلاف ہے تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام پہلے آتا ہے۔ ہر والدین کے کچھ خواب ہوتے ہیں، لیکن کیا میں آپ کو حقیقت بتا سکتا ہوں، چاہے آپ کو یہ پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو اپنے خواب وقت کے ساتھ بدلنے پڑیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ افسردہ ہو جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جوانی میں خواب دیکھے کہ ایک دن میں یہ کروں گا، ایک دن میں وہ کروں گا، لیکن وقت کے ساتھ ہمیں اپنے خواب بدلنے پڑے۔ ایک کہانی یاد آئی جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس مسجد میں سنائی تھی، اور میں اسے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کلی کی کہانی ہے جو ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن میں کسی امیر شخص کا سامان اٹھاؤں گا، اس سے پیسے لوں گا اور کچھ بڑا کروں گا۔ ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن پر تھا اور ایک امیر شخص ٹرین سے اترا جس کے پاس دودھ کا ایک بڑا کین تھا۔ اس وقت دودھ ایک قیمتی چیز تھی۔ اس نے کلی سے کہا، کیا تم یہ کین اٹھا سکتے ہو؟ کلی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ امیر شخص نے کہا، میں تمہیں اس کے لیے اچھے پیسے دوں گا۔ کلی نے دودھ کا کین اپنے سر پر رکھا اور خوشی خوشی چلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اس کا خواب پورا ہو رہا ہے، کیونکہ آج وہ اچھے پیسے کمانے والا ہے۔ کلیوں کا ایک خاص ہنر ہوتا ہے، وہ چیز کو سر پر اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ وہ گرتی نہیں، چاہے وہ دوڑے بھی۔ چلتے چلتے کلی نے سوچنا شروع کیا، مان لو مجھے $10 ملتے ہیں، میں 2 مرغیاں خریدوں گا، وہ انڈے دیں گی، میں انڈے بیچوں گا اور پھر زیادہ مرغیاں خریدوں گا۔ کچھ ہی وقت میں میرے پاس مرغیوں کا پورا فارم ہوگا۔ پھر میں بکریاں اور بھیڑیں خریدوں گا، ان کا دودھ بیچوں گا اور گوشت بھی۔ پھر میں ایک کسائی کی دکان کھولوں گا۔ اس کے بعد میں ایک بڑی زمین خریدوں گا اور گائے پالوں گا۔ گائے کا دودھ اور گوشت بیچ کر میں بڑا بزنس مین بن جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی چل رہا تھا اور خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، میں شہر کے بیچوں بیچ ایک عمارت خریدوں گا، پھر دوسری عمارت، اور ان کو کرائے پر دے کر بہت پیسے کماؤں گا۔ پھر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں گا۔ لیکن اسی دوران وہ ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور دودھ کا کین اس کے سر سے گر کر ٹوٹ گیا، دودھ بہہ گیا۔ دودھ کے مالک نے غصے میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا دودھ ضائع کر دیا۔ کلی نے جواب دیا، ارے بھائی، صرف تمہارا دودھ نہیں گیا، میرے تو مرغیاں، انڈے، بکریاں، بھیڑیں، گائے اور یہاں تک کہ میری بیوی بھی گئی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا بالکل درست ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے خوابوں کو اللہ کے منصوبے کے مطابق ایڈجسٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں، جیسے میری بیٹیاں قرآن کی حافظہ بنیں گی، میرا بیٹا مسجد کا امام بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، میرا بچہ کسی اچھے انسان سے شادی کرے گا، ان کے بچے ہوں گے، اور میں نانا یا دادا بنوں گا۔ یہ سب اچھے خواب ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ خواب ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارا ایک خواب پورا نہ ہو تو اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنے بچوں کو زبردستی قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں، وہ دباؤ ڈال کر ان سے حفظ کرواتے ہیں، لیکن بچے 1 یا 2 پارے یاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں مشکل لگتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ یہ ناکامی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک کامیابی ہے۔ کم از کم بچہ قرآن کو صحیح طریقے سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بڑے خواب دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ حافظ یا عالم بنے،
اور وہ پورا نہ بھی ہو تو بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے، لیکن اگر آپ نے ان کے لیے کوئی مقصد ہی نہ رکھا ہو تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے، آپ کو اپنے خوابوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو سکتی ہے اور اگلے دن آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ آیت جو میں پڑھ رہا تھا اس میں اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، ذہنی بیماری کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایڈجسٹ نہیں کیا۔ اگر آپ کی نوکری چلی گئی یا آپ کی تنخواہ کم ہو گئی تو مایوس نہ ہو، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا بہترین استعمال کریں۔ وہ لوگ جو آج صحت مند اور مالدار ہیں وہ بھی کبھی ایک بڑی آزمائش سے گزرے لیکن پھر وہ اوپر اٹھے۔ یہی زندگی ہے، ایک آزمائش سے گزرنا اور مضبوط بننا۔